اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ التین، سورت نمبر 95 اور اس کی آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ تو پیارے دوستو دیکھیں اللہ نے انسان کو کیسے منظم کیا ہے، کیسے بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، کیسے آنکھیں دیں جن میں بینائی عطا فرمائی، کیسے کان دیے، خوبصورت کان، اور کیسے یعنی قوت سماعت عطا فرمائی، کیسا ناک دیا اور اس میں کیسی خصلتیں رکھیں، کیسی زبان عطا فرمائی، دانت خوراک کو چبانے کے لیے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اب انسان کے اگر صرف بازو ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے، تو کیا وہ کوئی چیز اٹھا سکتا تھا یا کوئی چیز رکھ سکتا تھا کہیں پہ؟ نہیں۔ اگر صرف ٹانگیں ہوتی، پاؤں نہ ہوتے، تو کیا چل سکتا تھا؟ نہیں۔ اگر ہاتھ ہوتے، ہتھیلی ہوتی، اس کی انگلیاں نہ ہوتی، تو کیا کوئی چیز اٹھا سکتا تھا، کوئی اینٹ وغیرہ؟ نہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسے اللہ نے انسان کو منظم کیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے انسان کے جو جوڑ بنائے ہیں ان کی طرف ذرا توجہ آپ رکھیں۔ اب یہ جو بازو ہے انسان کا، یہ یہاں پہ اللہ نے یہ جوڑ رکھا ہے، یہ جو کونی ہے نا، اس کے یہاں پہ اللہ نے جوڑ رکھا ہے۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتا، بالکل ہمارا بازو لکڑی کی طرح سیدھا ہوتا، تو کیا ہم کوئی چیز کھا سکتے؟ نہیں۔ کوئی چیز پی بھی نہ سکتے، کوئی اٹھا بھی نہ سکتے نیچے سے کوئی چیز۔ اور اللہ اگر انسان کے بازو اتنے چھوٹے بنا دیتا، یا بازو ہوتے ہی نہ، صرف کندھے کے ساتھ ہاتھ لگے ہوتے، تو کیا یہ ہاتھ یہاں کندھے سے ہمارے منہ کی طرف پہنچ سکتا؟ کتنی دقت ہوتی۔ اور اگر بازو اتنے لمبے اللہ تعالیٰ بنا دیتا کہ بہت لمبے، پھر تو ہم سٹیٹ کھڑے بھی نہ ہو سکتے بازو نیچے کر کے، پھر بازو نیچے کرتے تو زمین کے ساتھ لگتے، وہ بھی دقت ہوتی۔ اور اللہ نے جو جوڑ بنائے ہیں، اگر انسان کے اندر کوئی جوڑ نہ ہوتے تو انسان کھڑا ہی رہتا یا لیٹا ہی رہتا، وہ بیٹھ نہ سکتا، یا تو سیدھا لیٹ جاتا یا کھڑا رہتا، وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ نے کیسے ٹانگوں میں بھی جوڑ بنائے، بازو میں بھی، یہ اللہ نے انسان کو منظم کیا ہے۔ ایک یہ انسان یہ اگر توجہ دلائے نا اپنے جسم کے اوپر ہی، تو انسان اللہ کی نعمتوں کو کبھی نہ تو گن سکتا ہے اور نہ ہی شمار کر سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو، کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ جتنے بھی اعضاء اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت میں ان کو یوز کرنا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، کہ اللہ نے یہ ہماری جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، کروڑوں اربوں خربوں چیزیں، یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہیں؟ آنکھوں کا کیا مقصد ہے، کانوں کا کیا مقصد ہے، زبان کا کیا مقصد ہے، ہاتھوں کا کیا مقصد ہے، پاؤں کا کیا مقصد ہے، جسم کے ایک ایک عضو کا کیا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، جب ہم دل سے مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ مت کہیں میرا جسم میری مرضی، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی۔ جیسے اللہ نے مجھے عطا فرمایا میرا جسم، تو اللہ کی مرضی سے ہی میں نے اس کو گزارنا ہے۔ جسم تو میرا ہے، لیکن عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، تو اللہ کی مرضی۔ تو اللہ کی رضا کے مطابق ان تمام اعضاء کو استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے تمام جسم کے اعضاء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔